وہ آرٹیکل 370 اور 35A وغیرہ کو واپس لے نہ لیں، پھر مودی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے کہ اس شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا. یہ صورتحال اکثر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لانے کا کچھ نہیں کرتے. کشمیر پر بات چیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں. امریکہ جو ان کا وہ ہندوستان کا اتنا یار ہے، ان کو کہیں کہ بچوں تم بھی تو آؤ بیچ میں. کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپس میں جو امن کے راستے ہیں نا، وہ کشمیر سے ہو کے جاتے ہیں. تو اس کے دل میں آتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں. کہ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انڈیا پہ پریشر ڈالیں؟ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افغانستان تعاون کر رہا ہے، لیکن کرنے والا بھارت ہے. کبھی امریکہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ نہیں آیا. جے ہند. آپ سبھی کا سواگت ہے پرو بھارت میں. پاکستان کا کسی سے بھی کوئی بھی دقت پریشانی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں بھارت کو اور کشمیر کو ضرور بیچ میں لے کے آتا ہے. آپ جیسے کہ اس ویڈیو میں اس ڈیبیٹ میں دیکھیں گے کہ جو ٹاپ موسٹ جو یہاں کے جو رکشا وشیشجঞ یا راجنیتک وشیشجঞ ہیں، ان کی زبانی انہی کے منہ سے آپ سنیں گے کہ مودی کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، ہمیں امریکہ، کیونکہ امریکہ ان کو فنڈنگ دیتا تھا یا فنڈنگ دے گا. تو پر وہیں کہیں نہ کہیں یہ طالبان جو ہے، طالبان کی جو آتنکواد ہے، انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے قبول کرا ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرتے تھے. تو آنے والے ٹائم پہ ہمارے کو طالبان دقت کرے گا اگر ہم افغانستان کا سپورٹ کریں گے. تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ کس طریقے سے اس ڈیبیٹ میں کیا کیا بولتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ اقدامات واپس لے سکتا ہے. اور وہ آرٹیکل 370 اور 35A وغیرہ کو واپس لے نہ لیں، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے 72 سال کا ایک تجربہ دیکھا ہے. پھر مودی کا اپنا ایک کیریکٹر ہے کہ اس شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا. اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں، اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا. اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا. لیکن اگر آپ مذاکرات کر لیں اس کے بغیر تو آپ کو ویسے بھی کچھ حاصل نہیں ہے. اس میں دو نکات ہیں دیکھنے والے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو آرٹیکل 35A ختم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہریت جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو دھڑا رٹ دیتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت گین کریں گے کہ 2 4 5 سال میں یہاں پہ آبادی کا تناسب بدل جائے. جن لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں ان کی شرائط کچھ اور ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کشمیر میں رہ چکے ہیں 5 سال، یہ وہ، لیکن کوئی کیرالہ میں رہتا ہے، کوئی اتر پردیش میں رہ رہا ہے، وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے. تو آپ کو کہا جائے گا اس وقت جب یہ صورتحال آ جائے گی تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت کچھ کروانا ہے، استصواب رائے وغیرہ تو پلیبیسائڈ کروا لیں، تو آپ اس کا کیا کریں گے کیونکہ آبادی کا تو تناسب بدل چکا ہوگا. تو یہ ایک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے طور پہ ڈیولپمنٹ جو یونین کرنا چاہے گی وہ کرے گی. اور جس طرح زمینیں وہ خرید رہے ہیں زبردستی کشمیریوں کی، یہ صورتحال اکثر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لانے کا کچھ نہیں کرتے. لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو پھر انہیں کنونس بھی کیسے کریں گے کہ بھائی آپ یہ واپس لیں. یہ تو بات چیت سے ہی نہ صرف یہ کہ یہ واپس لینے کے اقدامات ہو سکتے ہیں بلکہ آگے بھی فردر کشمیر پر بات چیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں. ٹیبل پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ انٹیلیجنس ٹاکس اور کانٹیکٹس تو ہو رہے ہیں. خود مانا ہے انہوں نے کہ یہ ہو رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز بات کر رہے ہیں اور کوئی ملٹری آفیشلز بھی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. میں صرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بارے ایک تھوڑا سا ان کو اگر میں دے سکوں تھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ریورس کرے اپنا سٹانس. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایک روڈ میپ دیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے. اس کے مطلب ہے کچھ ایسی چیز دیں جس میں ریورس تو نہیں ہوگا فوراً، مگر وہ امید ہوگی ریورسل کی جس پہ بات شروع ہوگی. بھائی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کے کنسیشنز دینے کے لیے؟ کیا
آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ لچک ہے, کوئی ضروری ہے ایسے کنسیشنز؟ بالکل ضروری نہیں ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو 2-3 اور شرطیں لگانا چاہیے. پہلے تو وہ یہ لگانا چاہیے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ چھوڑو, ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ ایسے لوگوں کو قید رکھتے ہیں جو بے گناہ ہے بالکل. اور دوسری بات یہ ہے آپ کے جو ریپریسو لاز ہیں جو لوگوں کو مہینوں 6 مہینے تک نہ انٹرنیٹ نہ کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ریسٹور کرے. اور تیسری بات امریکہ جو ان کا وہ ہندوستان کا اتنا یار ہے ان کو کہیں کہ بچوں تم بھی تو آؤ بیچ میں, تم بھی تو ان پہ کچھ پریشر ڈالو. یہ پیس کہنا کافی نہیں ہے اگر یو ڈونٹ وانٹ ٹو پلے اے رول. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو کرنا چاہیے, اور ان کو ہر صورت میں کسی طریقے سے کوئی لچک اس پوزیشن میں نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے اس پوزیشن میں کوئی لچک ہے ہی نہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپس میں جو امن کے راستے ہیں نا وہ کشمیر سے ہو کے جاتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ خطے میں امن کر دیں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. اگر آپ مذاکرات میں شرطیں اس طرح سے عائد کر دیں گے تو پھر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے, اور اگر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے تو آپ کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہر جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اس بنا پہ کہ آپ پہ امریکہ کا دباؤ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات. جو مودی ایک فاشسٹ سٹیٹ اس نے بنا دی ہے, جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے, اور اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انڈیا پہ پریشر ڈالیں؟ بالکل ہے یہ وقت انڈیا پہ پریشر ڈالیں. کیوں نہیں ڈالیں بھائی؟ وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ لک ایٹ دا کنڈیشنز ان کشمیر. ہندوستان میں خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایسا یہ چل سکتا ہے. ہندوستان میں خود لوگ کہہ رہے ہیں, مودی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ سیکولرزم کو تباہ کر دیا ہے, اور اس قسم کی ان کا جو اس وقت پبلک امیج ہے, انٹرنیشنل امیج ہے, اس سے بدتر تو کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے وقت کرنا کے لیے ان کو کہ ان سے کنسیشنز نکالیں, اور اگر آپ کو کچھ کرنا بھی ہو کریں. یہ ہے وقت ٹو ایکٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ تو ویسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ. لیکن ہلالی صاحب اس طرح ہم بھی تو اس کنڈیشن میں ہیں نا. آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن ہم بھی تو تھوڑی سی اس طرح کی پرابلم میں ہے نا کہ ایک طرف افغانستان کا بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے افغانستان میں, کیا ہے افغانستان وہاں سے مسلسل ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افغانستان تعاون کر رہا ہے, لیکن کرنے والا بھارت ہے. کیا بھارت نے وہاں پہ آپ کو کوئی رعایت دے دی ہے؟ وہ چیز تو وہیں چل رہی ہے, اس کو نہیں روکا جائے گا. آپ کو آپ بلیڈ کر رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک, ادھر آپ کو یادیں گے, ادھر سے بھی ہمیں انگیج کیا ہوا انہوں نے. بالکل صحیح انگیج کیا ہوا ہے. ویسٹرن فرنٹ آپ کا کبھی وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ افغانستان خود افغانی بیٹھ کے کوئی بات چیت کر کے تو اپنے اندر اپنی سٹیبلٹی وغیرہ کر لیں, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا وہاں سے یہ کام کرتا رہے گا. اور یہ کیونکہ کسی کی مودی کا جو ماڈل ہے, جی ہلالی صاحب, جی مودی کا جو ماڈل ہے, جو ہیرو ہے وہ نیتن یاہو ہے. سمجھیے اس سے یہ سیکھا ہے, اس سے 35A ختم کرنے کا اس نے اس سے سیکھا ہے, اور کنٹینیوڈ پریشر رکھنے, پیونیٹیو ری ایکشن رکھنے, یہ اس سے سیکھا ہے. پیلسٹائن میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں, سب بھول جائے گا. تو آپ کو ری ایکٹ کرنا پڑے گا. یو ہیو, آئی ایم سوری, اگر آپ کو حماس سے طرح ری ایکٹ کرنا پڑے, یو ہیو ٹو ری ایکٹ مے بی لائک حماس. امریکہ جو خطے کا اس وقت بڑا بن کے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اب اس کو نکلنا بھی ہے, لیکن اس کا پورا وزن جو ہے ہمیں ہمیشہ بھارت کے پلڑے میں نظر آتا ہے. اب پاکستان کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہلالی صاحب نے جو کہا تھا میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور انڈیا, ویسے تو ان دونوں کے درمیان 4,500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے, 4,532 کلومیٹر بنتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پالیسیز ان دونوں کی ایک ہے. جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے وہی سلوک انڈیا کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا, اور اسرائیل جو ہے انڈین فوجیوں کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے. پھر دونوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کر رہے ہیں مظلوموں کے خلاف, ادھر فلسطینیوں کے خلاف, ادھر کشمیریوں کے خلاف. تو یہ جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پالیسی نیتن یاہو کی اور مودی کی ایک ہے.
لیکن اس میں جو آپ پوچھ رہی تھی اس میں آپ یہ سمجھے کہ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے. اس لیے آپ انڈیا نے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا امیت شاہ جو انڈیا میں مودی کے بعد سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں, بلکہ بعض حلقوں کے مطابق تو وہ شاید مودی سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ وقت آنے پر ہم جو اس کی کشمیر کی ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیں گے. یعنی انہوں نے بھی کوئی پلان بھی اپنا رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم پہ یہ زیادہ دباؤ آئے گا, یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں کس طرف جانا ہے. اس وقت اگر ان پہ پریشر ڈال لیتے ہیں, اس وقت اگر ہم اپنے کارڈز اچھی طرح سے پلے کر دیتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے, کیونکہ امریکہ بھی افغانستان کی وجہ سے مجبور ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ حل ہو. پاکستان سے بالکل بگاڑ بھی نہیں رہا. سن لے, اس لیے نہیں بگاڑ رہا کہ پاکستان یا کشمیریوں کے فائدے کا نہیں معاملہ. امریکہ کے پیٹ میں اس لیے مرور اٹھ رہے ہیں کہ اسے یہ پتا ہے کہ افغانستان میں امن کا راستہ بھی پاکستان سے ہو کے جاتا ہے. وہ اپنے فوجیوں کا اگر انخلا چاہتا ہے وہاں پہ, اگر بعد میں کوئی اپنے آپریشنز کرنا چاہتا ہے, نگرانی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی اس کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے ہوگا پاکستان کی مدد؟ لیکن میری بات مکمل ہو رہنے دیں. اس میں پاکستان کو یہ ضرور چاہیے انڈیا کو بھی مجبور کرنے کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ ضرور کریں. اچھا, اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے. میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, پھر میں کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے کہ آپ کا جو امیج ہے بڑا اچھا ہے اور آپ نے اچھی باتیں کی ہیں افغانستان کے اوپر, مگر مہربانی سے اب آپ بھول جائیں کہ آپ افغانستان میں آپ کا وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ لیس ریمارکس نہ دیں. دیکھیں, یہ کہنا کہ ہم ایک گورنمنٹ مانیں گے جو عوام ان کی سلیکٹ کرے, ان کی عوام کبھی سلیکٹ کی نہیں ہے آج تک. اور یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ بوگس الیکشنز ہوئے ہیں. کیا آپ ظاہر شاہ کا کوئی عوام کا یہ تھا, یا داؤد عوام سے آیا, یا حفیظ اللہ امین امان سے آیا؟ نانسنس. آپ ایسے کریں, دوز ہو کنٹرول افغانستان, جن کے پاس افیکٹو کنٹرول ہے, ان سے آپ کو بات کرنا پڑے گا, اور ان کا نام ہے طالبان, اور وہ ہوگا. اور آپ مہربانی سے یاد رکھیں کہ وہ ہوگا, اور ان سے آپ کی دوستی, یہ 20 سال جو آپ نے دوستی رکھی ہے طالبان کے ساتھ, اس کو خراب نہ کریں اس لیے کہ امریکنوں کو خوش کر کے یا کوئی نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہلالی صاحب نے جو کہا ہے, ہمیں امریکہ نے ہر موقع پہ دھوکہ دیا ہے. کبھی امریکہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ نہیں آیا, تو ہم طالبان کو بھی کیوں اپنا دشمن بنائیں؟ بالکل ٹھیک ہے, امریکہ کی وجہ سے ہمیں کسی کو بھی دشمن نہیں بنانا. آپ پاکستان کا کوئی سا بھی میڈیا چینل دیکھیں اور کوئی سا بھی ڈیبیٹ دیکھیں, وہاں اس میں کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ بات چل رہی ہو, وہ بھارت کو اور کشمیر کو بیچ میں ضرور لے کے آئیں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل و دماغ میں کشمیر اور بھارت گھسا ہوا ہے. پر جب سے مودی آیا اس ٹائم سے کچھ زیادہ ہی گھسا ہوا ہے, کیونکہ مودی نے ان کی پوری زمین ہلا دی ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ مودی سے گھبرائے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے خود منہ سے نکل رہا ہے کہ مودی کے جو دل میں ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, اور مودی جو اسٹیپ لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ مانتے ہیں کہ جو کشمیر کا جو مدعا ہے وہ بات چیت سے سلجھے گا. پر آپ سبھی کو بتا دیں کہ کشمیر کا مدعا ایک ہی بات سے سلجھ سکتا ہے کہ ان کو آتنکواد روکنا پڑے گا. تو امریکہ نے افغانستان سے جو اپنی سینا کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے وہ جلد سے جلد پورا کرے گا. پر کہیں نہ کہیں افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے وہ پاکستان کی سہایتا لے گا, پاکستان کو اپنی طرف سے فنڈ بھی کرے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو بیس ہیں وہ امریکہ یوز کرے گا. عمران خان ہر جگہ کٹورا لے کے گھومتا ہے, اس کو بہت ضرورت ہے فنڈ کی, جو کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ امریکہ پوری کر سکتا ہے. ایسی جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند, جے بھارت.